السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسامہ چیمہ اور میں آج آپ کو ارطغرل غازی ڈرامے کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا، جو کہ آج کل پی ٹی وی ہوم اور پی ٹی وی نیشنل پر روزانہ رات 8 بجے نشر ہو رہا ہے، پھر رات 12 بجے اور دن 12 بجے دوبارہ بھی نشر ہوتا ہے۔ امریکہ، مڈل ایسٹ، افریقہ اور یورپ سے 700 ملین ناظرین کو اپنے شہر میں گرفتار کرنے والا ڈرامہ غازی ارطغرل آذربائیجان، ترکمنستان، قازقستان، پولینڈ، ہنگری اور یونان میں ریکارڈ توڑنے کے بعد اب پاکستان میں بھی یکم رمضان سے پی ٹی وی ہوم پر روزانہ رات 8 بجے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہ ڈرامہ ہے جس نے ترکی کو ان 5 ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا جن سے امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس جیسے ملک بھی سیریز امپورٹ کر کے اپنے ہاں چلاتے ہیں۔ ارطغرل غازی نے جہاں ترکی کے زر مبادلہ میں بے پناہ اضافہ کیا، وہاں اس ڈرامے نے امت مسلمہ کے خواب دیدہ نوجوانوں کے سینوں میں عظمت غم گشیدہ کو تلاشنے کا جذبہ بھی بیدار کیا۔ اسلامی دنیا کی عوام اس ڈرامے کو طیب اردگان کی طرف سے امت مسلمہ کو جگانے کی کوشش کے طور دیکھ کر اس سے خیر مقدم کر رہی ہے۔ وہاں مغربی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ڈرامہ مسلم نوجوان میں شدت پسندی کو فروغ دے گا۔ ناظرین، دراصل مغربی دنیا کو غم اس بات کا ہے کہ وہ مسلمان نوجوان جو عرصہ دراز سے اسپائڈر مین، بیٹس مین، آنٹ مین، ایکس مین، ٹارزن اور سپر مین جیسے جھوٹے کرداروں کے شہر میں گرفتار تھا، وہ نوجوان یکا یک غازی ارطغرل کے شہر میں گرفتار ہو گیا ہے۔ مغرب کو مسئلہ اس بات سے ہے کہ ان کا برسوں سے بنایا گیا بیانیہ اس ڈرامے نے ہفتوں میں ہی تحلیل کر دیا ہے۔ اس ڈرامے نے مسلم دنیا پر بالخصوص یہ واضح کر دیا ہے کہ مرد داڑھی اور عورت مکمل لباس میں کتنی خوبصورت نظر آتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ ڈرامہ ہے جس نے مسلمانوں کو ان کے حقیقی ہیرو سے متعارف کرایا ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس کے بارے میں رجب طیب اردگان نے کہا، جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھیں گے ان کے شکاری ہی ہیرو ٹھہرائیں گے، اور ہم اسلامی تاریخ اس طرح لکھیں گے جس طرح وہ تھیں۔ اور جب یہ اسلامی تاریخ ارطغرل غازی نامی ڈرامے کے ذریعے دنیا کو دکھائی گئی تو لوگ دڑا دڑ اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ وہی ڈرامہ ہے جس نے الاغیار کی ان کوششوں پر پانی پھیر دیا جو اسلام کے سنہری ماضی کو داغدار کرنے میں صرف کی گئی تھیں۔ یہ تو الاغیار کا رویہ تھا اور ان کی تکلیف کی تو سمجھ بھی آتی ہے، لیکن مسلم ممالک کا رویہ بھی اس ڈرامے کے بارے میں بڑا عجیب ہے، اور یہی بات مجھے ہی کیا ہر ذہن فہم انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ صرف ڈرامہ ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے، ورنہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ان کی نشریات پر نہ تو پابندی لگاتے اور نہ ہی وہ $40 ملین کی لاگت سے اینٹی خلافت عثمانیہ ممالک النار نامی ڈرامہ بناتے، اور نہ ہی ممالک النار کا ڈائریکٹر یاسر عراب لاس اینجلینا ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے خلافت عثمانیہ کو مجرم کہتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ممالک النار ایک فلاپ پروجیکٹ ثابت ہوا۔ اگر غازی ارطغرل محض ڈرامہ ہی ہوتا تو مصر کی حکومت اپنی سرکاری فتویٰ کمیٹی سے اس ڈرامے پر پابندی کا فتویٰ کیوں جاری کرتی، اور یہ کیوں کہتی کہ یہ ڈرامہ طیب اردگان کے خلافت عثمانیہ کا احیاء النشاط ثانیہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ تو ان کی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ڈرامے نے وہاں کے نوجوانوں کے سینوں میں وہ تلاطم برپا کیا ہے جو کسی بھی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں نے بغاوت کی تو نہ صرف انہیں برطانیہ کی مکمل حمایت حاصل تھی، انہیں برطانیہ کی مکمل حمایت حاصل ہونے کے بعد عرب مزاحمت کا پرچم بھی ایک برطانوی سفارتکار مارک سکائز نے تیار کیا تھا۔ ناظرین، مصر میں عوام اس ڈرامے سے اس قدر متاثر ہوئی کہ ایک من چلے نے وہاں کے شمالی شہر موسیٰ المطروح میں ارطغرل غازی کے نام پر ایک ہوٹل کھڑا کر دیا۔ نہ جانے وہاں کے ڈکٹیٹر کو اس ہوٹل سے کیا خطرہ ٹھہرا ہوگا کہ بزور بازو اس کا نام تبدیل کر دیا گیا۔
بقول شخص کچھ طاقتیں 2023 میں معاہدہ لوزون کے ختم ہونے سے خوف زدہ ہیں، اور وہ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں غازی ارطغرل ایک بار پھر طیب اردگان کی شکل میں دوبارہ اسلامی دنیا کا پرچم بلندیوں پر نہ لہرا دے۔ بہرحال تمام تر منفی پراپوگنڈے اور کوششوں کے باوجود یہ ڈرامہ اب بھی ان ممالک میں مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اس ڈرامے نے دنیا کے 146 ممالک سے نہ صرف ناظرین کی توجہ حاصل کی بلکہ وہاں ڈراموں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بھی قرار پایا۔ آج کل دنیا میں سرمایہ ہی سب کچھ ہے، اور محض دولت کمانے کی خاطر کوئی بھی ملک نہ صرف فلم بیچنے بلکہ خرید کر مقامی زبان میں ڈبنگ کر کے اسے اپنے سینما کی زینت بنانے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ ایسی دنیا میں ارطغرل غازی ہی وہ واحد ڈرامہ ہے جسے دنیا کی کم و بیش 60 ممالک میں ڈبنگ کر کے دکھایا گیا۔ ایک ایسا ڈرامہ جس کے 5 سیزن ہو اور ہر سیزن کم و بیش 70 قسط پر مشتمل ہو، اور پھر بھی انسان اسے دیکھ کر بلکہ دیکھتا ہی چلا جائے۔ یہ ارطغرل غازی کی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے، اور وہ بھی ایک ایسا مصروف دور جس میں ہر انسان سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں رکھتا۔ اس ڈرامے میں کام کرنے والے اداکار کا پروفائل دیکھیں تو ان میں کوئی بھی ترک کی ٹاپ 10 بھی شمار نہیں ہوتا، لیکن آج وہ نہ صرف پوری دنیا میں مشہور ہیں بلکہ مسلم نوجوانوں نے ارطغرل، حلیمہ سلطان کردوگلو، سلمان شاہ اور حلیمہ خاتون وغیرہ کی ڈی پی بھی لگا لی ہیں۔ ترک صدر طیب اردگان اور اس وقت کے وزیر اعظم احمد داؤد خود کرداروں سے شوٹنگ والی مقام پر جا کر ملا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک ڈرامہ ہی نہیں بلکہ ایک ایسا مشروب ہے جس میں اطاعت الہی، محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی تفخیر، ملی غیرت، دینی حمایت، عزت و نفس اور فلاح انسانی جیسے کلیدی اجزائے ترکیب شامل ہیں۔ اور اب آخر میں میری آپ لوگوں سے فقط اتنی گزارش ہے کہ اس ڈرامے کو خود بھی دیکھیں، فیملی کو بھی دکھائیں، دوستوں کو بھی بتائیں، اور ہرگز اس پراپوگنڈے میں نہ آئیں کہ یہ ڈرامہ شدت پسندی کو ابھارے گا اور یہ کہ ڈرامہ تو ایک آرٹ ہے، اس میں مذہب کا کیا کام۔ اور اگر کوئی یہ کہہ بھی تو ان سے پوچھیں کہ کیا انڈیا اور بالی ووڈ کے کوئی فلم ہے جس میں مندر، بھگوان اور جزیر کرسٹ کا ذکر نہ ہو۔ اگر بالی ووڈ کی فلم میں مندر کے تقدس اور مورتیوں کی پوجا پاٹ، اور بالی ووڈ کی فلموں مشکل وقت میں غیر افراد کے منہ سے جزیر کرائسٹ کی بلند ہوتی صداؤں اور سینوں پر بنتے سلیب کی نشان سے آرٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ترکوں کا تعظیمانہ اپنے ہاتھ سینے پر رکھ کر ادب سے جھک جانا آرٹ کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔